ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد اہل سنت کیا ہیں؟ اہل سنت والجماعت کے عقائد ضروریات دین ہیں اور قرآن و سنت کی نص قطعی سے ثابت ہیں۔ ان عقائد میں کسی مجتہد کی رائے، اجتہاد یا قیاس کو دخل نہیں ہے، کیونکہ اساسی عقائد قرآن کی نص سے ثابت ہیں۔ اہل سنت کے اعتقاد جو ان کو دیگر اعتقادی مذاہب سے جدا کرتے ہیں درج ذیل ہیں۔ عقائد اسلامیہ کے مصادر و مراجع تین ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اجماع امت، اور قیاس۔ ما سوائے اللہ عالم ہے اور عالم فانی ہے، عالم اللہ کی مخلوق ہے۔ ملائکہ اور جن و شیاطین عالم حیوانات کی جنس سے مستقل مخلوق ہیں اور ان کا وجود ہے، اس کا منکر گمراہ ہے۔ آسمان اور زمین کے ساتھ ساتھ طبقات ہیں۔ عالم کا فنا ہو جانا جائز ہے، قدرت امکان میں جائز ہے۔ جنت و جہنم ابدی ہے، جنت و دوزخ مخلوق ہے، اور جنت کی نعمتیں اہل جنت پر ہمیشہ رہیں گی، اور دوزخ کا عذاب مشرکین، منافقین اور کافروں پر ہمیشہ رہے گا۔ تمام حوادث کے لیے محدث وجود میں آنا، ہونا اور ثانے کا ہونا ضروری ہے۔ وہی اراض کا بھی خالق ہے اور اجسام کا بھی خالق ہے، ازلی اور ابدی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ بیوی، اس پر فنا نہیں، اس کو صورت اور اعضاء سے تشبیہ دینا محال ہے۔ اللہ کو نہ کوئی مکان گھیرے ہوئے ہے نہ زمان۔ اللہ پر آفات، رنج و غم، آلام طاری نہیں ہوتی۔ حرکت و سکون کا اللہ تعالیٰ سے صدور نہیں۔ اللہ اپنی مخلوق سے کسی قسم کا نفع نہیں حاصل کرتا اور نہ مخلوق کی مدد کا محتاج ہے، اور نہ اس کے دفاع میں اپنی ذات سے نقصان کے جیسے مخلوق کی مدد کا محتاج ہے۔ اللہ ایک ہی ہے، نہ اس کی کوئی مثل ہے، نہ اس کے کوئی برابر ہے، نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ اللہ کا علم، قدرت، حیات، ارادہ، سماع، بصر، کلام سب ازلی ہے۔ اللہ کی تمام مخلوقات پر قدرت واحدہ ہے۔ اللہ کو اختراع کے طریقہ پر قدرت حاصل ہے، نہ کہ اکتساب کے طریقہ پر۔ اللہ کا علم واحد یعنی ایک ہے، اور اس سے وہ تمام معلومات کو تفصیل سے جانتا ہے، اور اللہ کو علم حس بدیہ اور استدلال سے حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ سماع، بصر، تمام مسمومات اور مریات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وہ ازل سے اپنے نفس کو دیکھنے والا اور نفس کے کلام کو سننے والا ہے۔ آخرت میں مومنین اللہ تعالیٰ کو اس کی شان کے مطابق دیکھیں گے اور وجود حق کی زیارت کریں گے۔ اللہ کا ارادہ اس کی مشیت و اختیار سے عبارت ہے۔ اللہ کا ارادہ اس کی تمام مرادات میں ان سے متعلق اس کے علم کے مطابق نافذ و جاری ہوتا ہے۔ عالم میں چھوٹی بڑی کوئی بھی چیز اس وقت تک وجود میں نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کا ارادہ اس کے وجود میں آ لانے کا نہ ہو۔ اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہوتا ہے، اللہ جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ جو چاہے اس پر راضی بھی ہو۔ اللہ کی رضا اور اللہ کا ارادہ دونوں الگ الگ ہیں۔ اللہ کی حیات بلا روح اور بلا کسی غذا کے ہے، اور تمام ارواح مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام صفت ازلی ہے، غیر مخلوق اور غیر حادث ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و اوصاف توفیقی ہیں۔ وہی اسماء و اوصاف اللہ پر بولے جائیں جو قرآن و حدیث صحیحہ میں سے ثابت ہیں اور قرآن و حدیث میں مذکور ہیں۔ سنت صحیحہ کی روح سے اسماء حسنہ 99 ہیں، یعنی 99 ہیں۔ جس نے اس اور اہل سنت ان کے مطالب پر اعتقاد رکھتے ہوئے اسے یاد کر لیں
وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسماء حسنہ کی 3 قسمیں ہیں، وہ اسماء جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر دلالت کریں، مثلا واحد، اول، آخر، جلیل وغیرہ، اور وہ اسماء حسنہ جو اس کے صفات ازلیہ پر دلالت کریں، مثلا حی، قادر، عالم، سمیع، بصیر وغیرہ۔ وہ اسماء و صفات جو اللہ کے افعال سے متعلق ہوں، مثلا خالق، رازق، عادل وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ اجسام و اعراض اور ان کے خیر و شر کا خالق ہے، وہ بندوں کے اکتساب کا بھی خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں، بندہ اپنے عمل کا مکتسب ہے اور اللہ اس کے کسب کا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت وجود سے ہوتی ہے، اول وہ ہدایت جو حق کے وضوح اور اس کی اہانت سے، وہ اس کی جانب بلانے سے اور اس پر دلائل کے قیام سے حاصل ہوتی ہے۔ اس وجہ کی بنیاد پر ہدایت کی نسبت رسولوں اور اللہ عز و جل کے دین کی طرف بلانے والے ہر داعی کی جانب کی جا سکتی ہے۔ ہدایت کی دوسری صورت یہ ہے کہ بندوں کے قلوب میں براہ راست قدم زنی کے خواہش پیدا کر دی جائے۔ اس نوح کی ہدایت پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قادر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے پہلی ہدایت تمام مکلفین کو شامل ہے اور دوسری ہدایت خاص مجتہدین کے لیے ہے۔ اس کی تحقیقی غرض سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس شخص کو گمراہ کرتا ہے عدل کی بنا پر کرتا ہے، اور جسے وہ ہدایت دیتا ہے تو اپنے فضل اور مہربانی سے دیتا ہے۔ اگر اللہ بندوں کو کسی چیز کا مکلف نہ کرتا تو اس کا عدل ہوتا۔ تکلیف میں کمی زیادتی بھی اللہ کے لیے روا ہے۔ اللہ مخلوق کو پیدا نہ کرتا تب بھی حکیم ہوتا۔ اگر اللہ بندوں کو جنت میں پیدا کرتا تو اس کا فضل ہوتا۔ اللہ امر اور حاکم مطلق ہے۔ اجل، موت، مرگ، مدت، وقت، طبعی موت یا قتل سے مراد وہ اجل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کے لیے مقرر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آدمی کو زندہ رکھنے اور اس کی عمر میں اضافہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ مخلوق کی جانب انبیاء و رسول کو بھیجنا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ نبوت و رسالت وہی ہے، کسبی نہیں۔ ہر وہ شخص جس پر اللہ کی جانب سے کسی فرشتہ کی توسط سے وحی نازل ہوتی ہے اور ایسی معجزات کے ذریعے جو خرق عادت ہوں، یعنی خلاف عادت ہوں، اللہ تعالیٰ نے اسے تائید و عطا فرمائی، وہ نبی ہے۔ اور جس شخص کو یہ تمام باتیں عطا کی گئی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ اسے نئی شریعت دی گئی ہو یا پہلے سے موجودہ شریعت کے بعض احکامات کو منسوخ کرنے کا حکم دیا گیا ہو، وہ رسول ہے۔ انبیاء کی تعداد بہت زیادہ ہے، کم و بیش 1,24,000 کم و بیش، مگر ان میں سے رسول صرف 313 ہیں۔ اول رسول تمام انسانوں کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور آخری رسول تاجدار ختم نبوت رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر مدعی نبوت کی تکفیر کی جائے گی، وہ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہوگا۔ اللہ، رسول اور تمام مخلوقات کی اس پہ لعنت ہوگی۔ نبی کے لیے ایک معجزہ لانا ضروری ہے جو اس کے دعوی نبوت کی سچائی کی دلیل ہو۔ سو جب ایک معجزہ ظاہر ہو جائے کہ نبی کی صداقت کی دلیل ہو تو اللہ اس جیسا معجزہ لانے سے عاجز ہوں، تو لوگ اس جیسا معجزہ لانے سے عاجز ہوں۔ لوگوں پر اس نبی کی تصدیق کی حجت واجب ہو جائے گی اور اس کی اطاعت پر ان پر لازم ٹھہرے گی۔ مگر اس کے بعد بھی اس معجزہ کے علاوہ لوگ کسی اور معجزہ کا مطالبہ کریں تو اللہ عز و جل پر منحصر ہے۔ اگر اس کی مشیت ہوئی تو اس دوسرے معجزے سے وہ نبی کو قوی دست کرے گا، اگر اس کا ارادہ ہوگا تو اس دوسرے معجزہ کے طلب کرنے والوں کی گرفت کرے گا اور انہیں اس جرم کی سخت سزا دے گا۔ اس نبی کی سچائی کی جو دلیل ظاہر ہو گئی ہے، اس پر وہ ایمان نہ لائے تو اولیاء اللہ سے کرامات کا ظہور جائز ہے۔ یہ کرامات ان کے احوال کی سچائی کی دلیل ہوتی ہے۔ معجزہ نبی و رسول پر معجزہ کو ظاہر کرنا اور اس سے مخالفوں سے معارضہ و تحدی کرنا ہے، جبکہ صاحب کرامات ولی اپنی کرامت سے کسی کو تحدی نہیں کرتا بلکہ اکثر اسے لوگوں سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ اسی طرح صاحب معجزہ کا انجام اور عاقبت مامون و محفوظ ہوتی ہے۔ صاحب کرامت اپنے انجام کے
متغیر ہو جانے سے محفوظ نہیں ہوتا، یعنی نبی معصوم ہوتا ہے، ولی معصوم نہیں ہوتا۔ قرآن کریم ایک معجزہ ہے، اور یہ معجزہ نظم قرآن، اسلوب و انداز اور ترتیب ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے معجزہ شق القمر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں کنکریوں کا اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، تھوڑے کھانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سے لوگوں کو سیر کرنا، اور اس جیسے بے شمار لاتعداد معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ظہور پذیر ہوئے۔ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے، یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، حج بیت الحرم کرنا اور جہاد کرنا۔ جس کسی نے بھی ان ارکان پر کسی رکن کے وجوب کو ساقط کر دیا، کسی قوم کی دوستی اور ان کی موالات کے معنی پر ان کی تعویل کی، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے، جس نے بھی ان میں سے کسی کو ساقط کیا وہ بھی کافر ہے۔ صلاۃ جمعہ کا منعقد کرنا واجب ہے۔ ایان میں سے سونے، چاندی، اونٹ، گائے، بیل، بھینس اور بھیڑ بکری میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی مال تجارت ہے ان پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ ان جانوروں کا چرنے والا ہونا ضروری ہے۔ اس طرح زکوٰۃ غذائی اجناس میں جن کو لوگ کاشت کرتے ہیں، انہیں غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں، واجب ہے۔ کھجور اور انگور کے پھلوں پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ صوم رمضان واجب ہے، اور اوقات سیام میں اس کے توڑنے کو کسی عذر کے بغیر یا دیوانگی یا بیماری، سفر یا دوسری مجبوریوں کے علاوہ حرام ہے۔ ماہ رمضان کا اعتبار رویت ہلال یعنی چاند کے دیکھنے سے ہے۔ ماہ شعبان کے 30 دن پورے ہو جانے پر ماہ رمضان کا آغاز ہوگا۔ زندگی میں ایک مرتبہ کسی آدمی پر حج فرض ہے جس میں مکہ مکرمہ تک جانے کی استطاعت ہو۔ حج کو ساقط کرنا کفر ہے، البتہ عمرے کا وجوب ساقط کرنے سے کفر نہیں ہوتا، کیونکہ وجوب عمرہ کے بارے میں امت میں اختلاف رائے ہے۔ صلاۃ کے صحیح ہونے کے لیے حسب امکان طہارت، ستر عورت کا چھپانا، وقت مقررہ پر ادا کرنا، قبلہ کی جانب منہ کرنا شرط ہیں۔ اعدائے اسلام کے خلاف جہاد لازم ہے۔ خرید و فروخت، بے خرید و فروخت جائز و حلال ہے، مگر ربا، سود حرام ہے۔ جو ربا کو جائز سمجھے وہ گمراہ ہے اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ شرمگاہ نکاح صحیح یا ملک یمن کے سوا مباح نہیں ہے۔ زنا، سرقہ، شراب خوری حرام ہے۔ مکلفین کے افعال کی 5 اقسام ہیں: واجب، محظور، مسنون، مکروہ اور مباح۔ لیکن بہام اطفال اور مجانین، مجنون، پاگل کے افعال کا اباحت و وجوب اور خطرے سے کوئی واسطہ نہیں، انہیں کسی حال میں ان سے منصرف نہیں کیا جا سکتا۔ اہل سنت سوال، منکر نکیر، عذاب قبر کو برحق قرار دیتے ہیں۔ حوض کوثر، صراط مستقیم یعنی پل صراط، میزان یعنی وزن اعمال کے برپا ہونا حق ہے، اور اس کا منکر گمراہ ہے۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کے علماء، صالحہ اور گناہ گار مسلمانوں کی شفاعت کریں گے۔ مسلمانوں کے نظم اجتماعی کا قیام اور امام کا تقرر واجب ہے۔ اس کی بنیاد شرائط عدالت اور علم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ بلا فصل برحق ہیں، اور آپ صحابہ میں سے سب سے افضل ترین ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم امام برحق ہیں، اور جنگ یمل، جنگ صفین اور نہروان میں آپ پر سر ثواب تھے۔ آپ کے دیگر مخالفین اجتہادی غلطی پر تھے، البتہ نہروان میں خوارج صریح غلطی اور بطلان پر تھے۔ تمام صحابہ عادل ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی تکفیر یا فاسق و فاجر ہونے کا خیال گمراہی ہے۔ صحابہ اکرام میں 10 مبشرہ یقینی طور پر جنتی ہیں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تمام ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں۔ اسی طرح آل رسول سے موالات ضروری ہے۔ کسی مسلمان کا قتل صرف 3 حالتوں میں جائز ہے: اگر وہ مرتد ہے، شادی شدہ زانی ہے،
بے گناہ کا قاتل ہے، تب ملائکہ گناہوں سے معصوم ہیں۔ احادیث صحیحہ کی روح سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے 70,000 اشخاص کسی حساب و کتاب کے بغیر بخش دیے جائیں گے اور جنت میں داخل کر لیے جائیں گے۔ ان میں سے ہر شخص 70,000 اہل ایمان کی شفاعت کرے گا۔ اسی گروہ میں حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہیں۔ بت پرست کسی خاص انسان کے پرستار، ہر حسین و جمیل چیز کے پوجاری، چاند و سورت کی عبادت کرنے والا، ستاروں کی پرستش کرنے والا، ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں کہنے والا، شیطان کے پجاری، گاؤں ماتا کی پوجا کرنے والا، آگ کی عبادت کرنے والا، یہ سب کفار اور مشرکین ہیں۔ مسلمانوں کے لیے ان کے ذبیح ہے، ان کی عورتوں سے نکاح اور عبادات و ریاضات میں ان کی مشابہت اختیار کرنا حرام ہے، حرام ہے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے۔ خواہش نفسانی کے پیروکار اسلام کی جانب اپنے انتصاب کے باوجود گمراہ و بدعقیدہ ہیں۔ اہل سنت آپس میں ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتے۔ ان کے درمیان ایسے اختلافات نہیں ہیں جن سے تکفیر لازم آتی ہو۔ یہ اس جماعت سے وابستہ ہیں جو حق کے ساتھ قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ حق اور اہل حق کی حفاظت کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن میرے بعد میری امت، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن ہدایت کا دروازہ کھلا، میرے بعد میرے نائب میری امت کے اولیاء کرام ہیں۔ یہ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، میں نے 4 ہستیوں پر انعام کیا۔ سورۃ فاتحہ میں ہم 48 رکعتیں پڑھتے ہیں، جس میں سورۃ فاتحہ کو تلاوت کرتے ہیں، اس میں یہ دعا کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کو سکھائی، یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا ان لوگوں کے جن پہ تو نے انعام کیا۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے، میں نے 4 ہستیوں پر انعام کیا، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ نبی، صحابی، شہداء اسلام گزر گئے، پردہ فرما گئے، صالحین قیامت تک آئیں گے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے ولیوں کو کسی قسم کا خوف و خطر نہیں، اس لیے یہ لوگ جتنے اولیاء کرام ہیں یہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں، اس لیے اللہ پاک اس جماعت کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک سے دعا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا ادب عطا کرے، اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، ہمیں بادب بعمل عاشق رسول بنائے۔ اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ یا الہی کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔